بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع میں جاری تھی اور آج کے درس کا عنوان معاطات کے عدم لزوم پر دلائل کا بیان ہے کہ دوسرے حصے کو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں جو دلائل باقی ہیں پیچھے معاطات کے عدم لزوم پر، ان کو آج کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم عناوین میں سے ایک عنوان معاطات کے عدم لزوم پر دوسری دلیل کا بیان ہے کہ جو اجماع مرکب کی صورت میں بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس مذکورہ دلیل کا رد ہے، اور پھر معاطات کے عدم لزوم پر تیسری دلیل کے جو روایات سے شاہد یا دلیل کے طور پر بیان کیا جائے گا جسے، اور اس طرح معاطات کے عدم لزوم پر چوتھی دلیل ہے کہ جس کو یا شاہد کے عنوان سے یا ایک دلیل کے عنوان سے بیان کیا جائے گا جو کہ سیرت کی دلیل ہے، اور اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے نظر کو بیان کرتے ہیں اور مطالب کو جمع بندی کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے پہلے مطلب کی طرف کہ جو دوسری دلیل ہے اور وہ بھی اجماع مرکب کے نام سے کس طرح مذکورہ جو ہم نے دلیل بیان کی گزشتہ درس کے اندر وہ اجماع بسیط کے حوالے سے تھی کہ جو اجماع منقول تھا بسیط صورت میں، لیکن آج کے درس میں جس دلیل کو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ اجماع ہے جو کہ اجماع مرکب کی صورت میں۔ فرماتے ہیں کہ نعم، یعنی جب ہم نے تشکیک کی اجماع کے اندر، نعم سے پھر استدراک کر رہے ہیں کہ ہم ایک اور طریقے سے یعنی اجماع مرکب کے طریقے سے دوبارہ معاطات کے عدم لزوم پر دلیل دے سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یمکن ان یقال بعد ثبوت الاتفاق المذکور، ممکن ہے کہ یہ کہا جائے مذکورہ اتفاق کے ثبوت کے بعد کہ ان اصحابنا بین قائل بالملک الجائز، ہمارے جو فقہا ہیں علماء ہیں وہ یا تو قائل ہیں ملک جائز کے، وبین قائل بعدم الملک راسن، یا تو وہ قائل ہیں اصلا ملکیت ہے ہی نہیں معاطات کے اندر، یعنی یا تو ملکیت جائز کے قائل ہیں یا یہ کہ ملکیت ہی نہیں، معاطات مفید ملک ہی نہیں ہے۔ فالقول بالملک لازم قول ثالث، اس صورت میں قول بالملک جو ہے وہ بھی ملکیت لازمہ کا یہ قول ثالث کہلائے گا، یعنی ہمارے اصحاب مذکورہ دو نظر کے درمیان ہیں، یا وہ قائل بملک جائز ہیں یا قائل بعدم ملک ہے، اور فالقول بالملک لازم قول ثالث، یعنی پھر اگر ہم یہاں پر قول بالملک لازم کے قائل ہوتے ہیں یعنی ملکیت لازمہ کو یہاں پر جانتے ہیں معاطات کے اندر، تو یہ تیسرا قول ہوگا جو اس اجماع کو خرق کرتا ہے، اجماع مرکب کو توڑتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جہاں ہمارے فقہا اس طرح اجماع رکھتے ہوں، ایک طرف تمام کے تمام فقہا ملکیت جائز کے قائل ہوں، ایک طرف تمام کے تمام فقہا عدم ملکیت کے قائل ہوں، تو وہاں پر تیسرا قول اس اجماع کو خرق کرنے والا ہوتا ہے اور یہ درست نہیں ہوگا۔ تو بس اجماع بسیط اگر تشکیک رکھتا ہے تو اس کے بعد ہم اجماع مرکب سے یوں استدلال قائم کر سکتے ہیں اس مطلب پر، لیکن کہتے ہیں کہ فتعمل، تروا کے اشارہ ہے اس کے نقد پر کہ فقہا ذات القولین ہوں، ایسا نہیں ہے کہ یا وہ ملک جائز کے قائل ہوں یا وہ عدم ملک کے قائل ہوں، نہیں، بلکہ کچھ ایسے بزرگان بھی ہیں کہ جو ملکیت لازمہ کے قائل ہیں، جیسے مرحوم کاشانی جزائری وغیرہ، ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یوں آپ منحصر نہیں کر سکتے اجماع کو ان دو نظریوں کے درمیان، دو قول میں آپ اس فقہا کو محدود نہیں کر سکتے، اور پھر آپ یہ نتیجہ لیں کہ یعنی یہاں یہ اجماع مرکب سے ثابت ہوتا ہے کہ مثلا معاطات کے اندر لزوم نہیں ہے، نہیں، یہ درست نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس اجماع کی کاشفیت کو مشکل جانتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ کئی فقان، کیسے بھی ہو، یا آپ اجماع بسیط کو بیان کریں یا اجماع مرکب کو، فتحصیل الاجماع علی وجہ استکشاف قول الامام عن قول غیرہ من العلماء، فرماتے ہیں کہ اجماع کا حصول اور اس کی جو تحصیل ہے اس طریقے سے کہ کشف ہو قول امام عن قول غیرہ من العلماء، یعنی امام کے علاوہ دیگر جتنے علماء جو اجماع کر رہے ہیں ان کے قول سے امام کا قول منکشف ہو، اس طرح سے اجماع کی جو تحصیل ہے کما ہوا طریق المتاخرین، کہ جو خود متاخرین کا طریقہ، جو کہ اجماع کے حوالے سے مختلف مبانی پائے جاتے ہیں، اور متاخرین جس اجماع کو حجت جانتے ہیں وہاں پر وہ حدسی اجماع کو حجت جانتے ہیں کہ تمام آثار زمانے کے علماء ایک مسئلے پر جمع ہو جائیں اور وہاں انسان حدس پیدا کرے اس بات کا کہ ان کا قول امام کے رائے کو کشف کرتا ہے۔ تو کما ہوا طریق المتاخرین، جیسے متاخرین کا طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق اجماع کی تحصیل یہ مشکل ہے۔ لماذا کرنا، جو پیچھے ہم نے بیان کی چیزیں، مثال بہت سارے مخالفین موجود ہیں، اب جب مخالف موجود ہے تو یہ مخالف
یعنی اس طرح کے اجماع جو کہ متأخرین قائل ہیں، جس طرح حجیت کے وہ قائل ہیں کہ ایک شخص بھی اگر مخالف سامنے آ جائے تو وہ اجماع کو حجت نہیں جانتے، کاشف نہیں جانتے، تو متأخرین کے اس طریق پر اجماع کی تحسین مشکل ہے۔ اور گرچہ مثلا اجماع دخولی وغیرہ کے جو قدماء قائل ہیں اس میں ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ اگر کوئی ایک مخالف ملتا ہے اور وہ بھی معلوم النسب ہے تو وہ مشکل اور معنی ایجاد نہیں کرتا، کیونکہ وہ بزرگان جو ہیں حتیٰ افراد جو کہ مجہول نسب ہوں وہ موجود ہوں اجماع کرنے والوں میں، اور وہاں سے وہ اگر کوئی معلوم النسب مخالف ہی کیوں نہ ہو وہ اس کو حجت جانتے تھے قدماء۔ لیکن متاخرین چونکہ ان کی روش، ان کی جو مبنی ہے اجماع کی حجت میں وہ حدسی ہے، تو ایک بھی اگر مخالف ہو تو وہ ان کی نظر میں اجماع کا حصول اور اس کا ثبوت جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لماذا کرنا، یعنی وہی مخالف موجود ہے، مجھے مخالف موجود ہے تو مشکل ہے۔ وَإِنْ كَانَ هَذَا لَا يَقْدَحُ فِي الْإِجْمَاعِ عَلَى طَرِيقِ الْقُدَمَاءِ، خود آگاہ اشارہ کرتے ہیں اس مطلب کی طرف کہ دیکھیں اگرچہ یہ جو مخالفت ہے بعض افراد کی جانب سے جو کہ جن کا نسب بھی معلوم ہے، لا يَقْدَحُ فِي الْإِجْمَاعِ عَلَى طَرِيقِ الْقُدَمَاء، قدماء کے طریقے پر اجماع میں ماننے نہیں ہے، کما بینہ فی الاصول، جیسے اصول کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے، مبانی مختلف بیان کیے گئے ہیں، اور قدماء اجماع کی حجیت میں معلوم النسب کی مخالفت کو مانے نہیں جانتے، لیکن متاخرین کی روش کے مطابق اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر اس کو جمع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَبِالْجُمْلَةِ فَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَسَالِكِ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدَ ذِكْرِ قَوْلِ مَنْ لَمْ يَعْتَبِرْ مُطْلَقَ اللَّفْظِ فِي اللُّزُومِ، کہ وہ چیز جس کو شہید ثانی مسالک میں بیان کرتے ہیں، کب جب وہ ان افراد کے قول کا ذکر کرتے ہیں کہ جو لزوم کے اندر لفظ کو مطلقہ طور پر نہیں جانتے، یعنی وہ معتبر نہیں جانتے کہ لزوم کے لیے لفظ ضروری ہے۔ لہذا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شہید ثانی مسالک کے اندر ان کے اس قول کو ذکر کرنے کے بعد شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو انہوں نے مسالک کے اندر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ما احسنہ وامتن دلیلہ ان لم یکن اجماع علی خلافہ۔ فرماتے ہیں شہید ثانی کہ کتنی خوبصورت اور متین ہے ان کی یہ بات اور ان کی یہ دلیل کہ ان لم یکن اجماع علی خلافہ، اگر اجماع اس کے خلاف پر نہ ہوتا تو یہ بہت ہی احسن اور متین گفتگو تھی، دلیل تھی ان کی۔ فرماتے ہیں کہ فما ذکرہ فی المسالک، شیخ فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو مسالک کے اندر انہوں نے شہید ثانی نے بیان کی ہے، من قول ہی، اپنے قول سے، وہ ما احسنہ، یہ عبارت تھی، وہ جو انہوں نے یہ بیان کیا ہے، شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ فی غایت الحسن والمتانہ، ان کی یہ جو بات ہے وہ نہایت حسن اور متانت میں ہے، یعنی وہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ واقعاً بہترین اور متین ان کی بات ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع کے اندر جو ہے وہ کاشفیت کے عنوان سے تردید کی ہے، تشکیک کی ہے، اس کو رد کیا ہے، اور پھر یہ جو شہید ثانی نے مسالک کے اندر گفتگو کی ہے کہ اگر اجماع اس کے خلاف پر نہ ہوتا تو وہ تمام تر جو لزوم میں لفظ کے مطلق لفظ کے قائل نہیں ہیں، ان کی جو دلائل تھیں، جو عمومات وہ بیان کر رہے تھے کہ معاطات کو مفید اللزوم جان رہے تھے اور لفظ کو معتبر نہیں جان رہے تھے، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ ان کی دلائل اور ان کی یہ بات درست تھی، مگر اجماع اس کے خلاف پر ہے، اجماع دلیل خاص ہے، لہذا جب اجماع موجود ہے تو یہ عمومات کو تخصیص دیتا ہے۔ اور شیخ فرماتے ہیں کہ شہید کی یہ بات جو ہے وہ حسن اور متین ہے، نہایت اچھی اور متین ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اجماع کی نسبت یقین کی جگہ ظن کے ہونے کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہم یقینی اور تحقیقی طور پر اجماع کے ثبوت کے قائل نہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال مظنون ایک قوی طریقے سے اجماع ہمارے لیے ثابت ہوتا ہے۔ والاجماع وان لم يكن محققا على وجه يوجب القطع، اجماع اگرچہ محقق نہ ہو، تحقیق شدہ نہ ہو اس طریقے سے کہ وہ قطع کا موجب بنے، یقین کا موجب بنے، الا ان المظنون قویا تحققہ علی عدم اللزوم، مگر یہ کہ قوی طور پر جس چیز کا ظن ہے وہ اس اجماع کا تحقق ہے عدم لزوم پر، یعنی آپ یقینی نہیں تو ظنی طور پر اجماع کے حوالے سے قائل ہو سکتے ہیں کہ اجماع قائم ہے اس بات پر کہ معاطات لازم نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ البتہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ قوی طور پر ظن حاصل ہوتا ہے اس بات کا کہ اجماع عدم لزوم پر قائم ہے، مع عدم لفظ دال علی انشاء تملیک، یہ کب ہے کہ جب لفظ نہ ہو دلالت کرنے والا انشاء تملیک پر، سواء لم یوجد لفظ اصلا، یا تو اصلا لفظ ہو ہی نہ، وہاں پر کوئی لفظ نہ ہو اور معاملہ انجام دیا جائے،
اب وجدہ یا لفظ موجود ہو ولیکن لم ینشأ التملیک بھی، اسی سے تملیک انشاء نہ ہو رہی ہو، تو فرماتے ہیں کہ بلکانہ من جملۃ القرائن علی قصد تملیک بالتقابض، بلکہ قرائن کچھ ایسے ہوں کہ جو دلالت کرتے ہوں، وہ قرائن کس بات پر کہ قصد تملیک تقابض سے ہو رہی ہے، یعنی حقیقت میں وہ فعل خارجی، وہ قبض و اقباض ہے جو انشاء کو محقق کر رہا ہے، انشاء کو تشکیل دے رہا ہے، انشاء کو جو ہے وہ اس بات کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسی صورتحال میں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ لفظ نہیں ہے انشاء تملیک پر، اور قرائن اس بات پر ہیں کہ وہ انشاء کو فقط تملیک یعنی قصد تملیک پر تقابض سے جو ہے وہ اس قصد تملیک کو انجام دے رہے ہیں اور انشاء کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ پھر اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کبھی طور پر کہ ظن موجود اجماع کے تحقق اور ثبوت کا معاطات کے لازم نہ ہونے پر، اس سچویشن اور اس شرائط میں۔ تو یہاں آ کر اجماع کے اندر جتنی تشکیک اور جتنا اس پر نقد کیا شیخ انصاری نے، یہاں آ کر اعتراف کرتے ہیں کہ اجماع ظنی طور پر بہرحال موجود ہے، وہ بھی اسی صورت میں جب کوئی لفظ نہ ہو وہاں پر۔ اب چلتے ہیں ایک اور دلیل کی طرف جو کہ روایات سے، پھر اب اس کو آپ دلیل کہیں یا شواہد کہیں، کہ بہرحال وہ یہ شواہد لاتے ہیں تیسرے مورد میں روایات کو، فرماتے ہیں وَقَدْ يَظْهَرُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْأَخْبَارِ بَلْ يَظْهَرُ مِنْهَا، کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ بہت سارے اخبار سے یہی بات ظاہر ہے کہ معاطات مفید لزوم نہیں ہے، بل يظهر منها، ظاہر ہے کہ ان ایجاب البیع باللفظ دون مجرد التعاطی، بیع کا لفظ سے جو ایجاب ہے نہ فقط جو ہے تعاطی یعنی اعطاء اور اخذ نہیں ہے، لفظ سے اس بیع کا ایجاب کانا متعارفاً بین اہل سوق والتجار، کہ اہل سوق اور جو وہاں پر تجار تھے، تاجر تھے، ان کے درمیان متعارف اس طرح کا معاملہ تھا، یعنی بیع کا لفظ سے ایجاب ہونا، انشاء ہونا، یہ جو ہے متعارف تھا وہاں پر، اور جب اس طرح متعارف تھا تو یہ یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ معاطات کے جہاں پر لفظ نہیں ہے وہ مفید ملکیت مفید لزوم نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک اور شاہد کی طرف بھی جاتے ہیں کہ جو دروا کے چوتھی دلیل آپ اسے کہیں سیرت کے عنوان سے، بل یمکن دعوی سیرہ علی عدم الاکتفاء فی البیوع الخطیرہ، فرماتے ہیں کہ بلکہ ممکن ہے کہ یہ سیرہ کی دعویٰ ہو اس بات پر کہ کافی نہیں ہے بیوع خطیرہ میں، جو یعنی مہنگی ترین چیزوں کے حوالے سے جو بیع انجام دی جاتی ہے، التی یراد بها عدم الرجوع، یعنی وہ بیوع خطیرہ، وہ عظیم ترین معاملات کے جن میں مراد عدم رجوع نہیں ہوتا، یعنی جس میں ایسا نہیں ہوتا کہ طرف جو ہے وہ رجوع کرے گا، نہیں، وہ لازم ہوتا ہے، غیر قابل رجوع ہوتا ہے، اس طرح کے معاملات کے اندر سیرہ قائم ہے کس بات پر کہ کافی نہیں ہے بے مجرد تراضی، ہے اس اکتفا سے متعلق ہے کہ یعنی کافی نہیں ہے بیوع خطیرہ میں، کیا کافی نہیں ہے، یعنی بے مجرد تراضی، محض تراضی رضایت سے اکتفا کے نہ ہونے پر سیرہ قائم ہے، یعنی سیرت قائم ہے اس بات پر کہ کافی نہیں ہے ان عظیم اور خطیر جو بیع ہے اس کے اندر فقط ترازی کو کافی نہیں جانتی سیرت، بلکہ وہاں پر الفاظ ضروری ہیں۔ تو یوں یہ چوتھی وہ دلیل ہے کہ جو دروا کے عدم لزوم پر بیان کر رہے ہیں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ۔ نام ربما یکتفون بالمصافقہ، فرماتے ہیں کہ ہاں چہ بسا جو ہے کبھی کبھار وہ اکتفا کرتے تھے ہاتھ ملانے تک، ہاتھ دینے تک، ہاتھ دیا معاملہ انجام ہوا، فیقول البائع، اور بائع کہتا تھا کہ بارک اللہ لک، اور خدا متعال تمہارے اس میں برکت ڈالے، اور ما ادا ھذا المعنی بالفارسیہ، یا وہ کلمات جو مثلا ادا کرتے ہوں ایک ایسی معنی کو فارسی کے اندر، مثال جب معاملہ ہوتا ہے فارسی میں کہا جاتا ہے کہ انشاءاللہ کہ مبارک باش ہے، اس طرح کے جملات جو کہے جاتے ہیں کہ مبارک ہو آپ کے لیے یہ چیز، تو فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ اکتفا کرتے تھے فقط ہاتھ دینے تک، اور یوں معاملہ جو ہے انجام دیتے تھے اور اس طرح کے کلمات ادا کرتے تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ نعم یکتفون بالتعاطی فی المحقرات، ہاں تعاطی سے اکتفا کرتے تھے محقرات میں، وہ چیزیں کہ جو حقیر ہوں یعنی قیمت کے اعتبار سے نیچے ہوں، ولا یلتزمون بعدم جواز رجوع فیہا، اور وہ ملتزم نہیں ہوتے تھے کہ ان کے اندر رجوع جو ہے وہ جائز ہو، یعنی رجوع کے جواز کے حوالے سے وہ قائل نہیں تھے، ملتزم نہیں ہوتے تھے، بل ینکرون علی الممتنع عن الرجوع ما بقاء العینین، بلکہ وہ انکار کرتے تھے اس شخص کا کہ جو ممتنع ہوتا ہے رجوع سے، یعنی اگر دونوں طرف عین باقی ہے اور مشتری واپس کرنے آ رہا ہے تو اس واپس کرنے سے جو امتناع کرتا ہے وہ شخص، اسی ممتنع پر جو واپس نہیں لے رہا ہوتا وہ اس پر جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس سے
واپس نہ لے۔ تو بہرحال محقرات کے اندر فرماتے ہیں کہ طاعتی پہ اکتفا کرتے رہے ہیں، اور لیکن بیوء خطیرہ کے اندر سیرہ اس پہ قائم رہا ہے کہ محض ترازی کفایت نہیں کرتی تھی۔ اب یہاں پر جمع بندی کرتے ہیں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی اپنی نظر جو ہے یہاں پر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نام الاکتفاء فی اللزوم بمطلق الانشاء القولی غیر بعید، لیکن ہاں لزوم میں مطلق انشاء قولی کو کافی جاننا، یعنی یہ کہ انشاء ہو قولی طریقے سے، الفاظ سے انشاء ہو، فرماتے ہیں کہ وہ بھی مطلق طریقے سے، یعنی کوئی خاص بیتوں کا لفظ نہیں بلکہ الفاظ سے جو بھی لفظ ہو انشاء کرنا، فرماتے ہیں کہ لزوم میں یہ کافی ہے، اس کے کفایت جو ہے وہ غیر بعید، یعنی اس کو کافی جاننا بعید نہیں ہے۔ اور کیوں؟ لسیرت، ایک تو طرف سیرت قائم ہے، ولغیر واحد من الاخبار، بہت ساری روایات اس پر قائم ہے، کما سیجی انشاءاللہ تعالی فی شروط الصیغہ، کہ جو عنقریب انشاءاللہ صیغے کے شروط میں وہاں پر بیان ہوں گی، کہ اس سیرہ اور ان اخبار کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر لزوم کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں ضروری ہے کہ انشاء قولی مطلق صورت میں، یعنی حتیٰ الفاظ ہوں حد اقل، فقط فعل خارجی نہ ہو، یہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں تو یہ بعید نہیں ہے۔ تو یہاں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ مقام اول میں پہلے مرتبے میں وہ معاطات کی ملکیت کے طرفدار ہوتے ہیں، معاطات کو مفید اباحہ نہیں بلکہ مفید ملک جانتے ہیں، اور پھر دوسرے مرحلے میں وہ اس کو مفید لزوم جانتے ہیں، البتہ شرائط کے ساتھ، یعنی کہ معاطات مفید لزوم ہے شرائط کے ساتھ، اور وہ اگر شرائط مہیا ہوئیں، یعنی انشاء جو ہے وہ بہرحال الفاظ کے ذریعے سے ہو ولو کوئی خاص لفظ مد نظر نہیں ہے، تو وہاں پر وہ معاطات جو ہے لازم ہوتی ہے کہ انشاءاللہ تنبیہات کی بحث میں خود شیخ انصاری نے ایک پوری تنبیہ ملزمات معاطات کے عنوان سے وہاں پر تبیین کی ہے کہ معاطات مفید لزوم ہے، لیکن وہ ملزمات کیا ہیں، وہ شرائط کیا ہیں کہ جن سے معاطات مفید لزوم قرار پاتی ہے۔ تو یہاں تک ہماری بحث تمام ہوتی ہے اس حوالے سے کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ معاطات کے اندر اس کو مفید ملک جانتے ہیں اور معاطات کو مفید لزوم جانتے ہیں ان تمام شرائط کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔